باب نمبر 36 باب واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت يتعدون يجاوزون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شوارع إلى قوله كونوا قردة خاسئين۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھ جو سمندر کے کنارے تھی جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ یعدون کا معنی حد سے تجاوز کرتے تھے جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی، شرعا ظاہر ہونے والی، کونو قردۃ خاسئین تک۔ سورہ اعراف آیت نمبر 163 تا 166۔ فوائد نمبر 1، سورہ اعراف کی مذکورہ آیات 163 تا 166 واسألہم عن القریہ سے لے کر خاسئین تک تمام آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھ جو سمندر کے کنارے پر تھی جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہ آتی تھیں۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے، بہت سخت عذاب۔ انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں۔ پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے اور ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب وہ اس بات میں حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ نمبر 2، تفسیر القرآن الکریم میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 کی تفسیر درج ذیل ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بتایا ہے کہ وہ بستی سمندر کے کنارے آباد تھی اور نصیحت کے لیے اتنا بتانا ہی کافی تھا۔ البتہ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ اس قریہ یعنی شہر سے مراد ایلات ہے جو بحر قلزم کے ساحل پر مدین اور طور کے درمیان واقع ہے۔ یہ شہر بحر قلزم کے اندر خلیج عقبہ میں اس جگہ واقع تھا جہاں اب اردن کی بندرگاہ عقبہ پائی جاتی ہے۔ اس کے قریب خلیج عقبہ ہی میں یہودیوں نے جو نئی بندرگاہ بنائی ہے اس کا نام انہوں نے ایلات ہی رکھا ہے، مگر کسی یقینی دلیل کے بغیر اس شہر کی تعیین ممکن نہیں۔ اذ یعدون فی السبت، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہفتے کے دن ان کے لیے شکار جائز نہیں تھا۔ اذ تأتیہم حیتانہم، حیتان یہ حوت کی جمع ہے یعنی بڑی مچھلی۔ دوسری جگہ یونس علیہ السلام کے متعلق فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، پس مچھلی نے اسے نگل لیا۔ سورہ صافات آیت نمبر 142۔ راغب، شرعا شارع کی جمع ہے یعنی پانی سے سر نکالے ہوئے آ جاتی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں حکم تو یہ تھا کہ اس دن کی تعظیم کریں اور اس میں شکار وغیرہ سے باز رہیں، مگر انہوں نے فریب اور حیلہ سازی سے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں، چنانچہ انہوں نے سمندر کے کنارے بڑے بڑے حوض کھود لیے۔ ہفتہ کے دن مچھلیاں پانی کے اوپر آتی تو ان حوضوں میں داخل ہو جاتی، وہ سمندر کی طرف سے ان کا راستہ بند کر دیتے اور اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے، یا جمعہ کے دن سمندر میں جال نصب کر دیتے اور ہفتے کے دن ان میں پھنسی ہوئی مچھلیوں کو اتوار کے دن پکڑ لیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی حرام کام کا ارتکاب کرنے کے لیے حیلہ کرنا حرام ہے۔ ہاں، جائز کام کے لیے حیلہ بھی جائز ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام ابو عبداللہ بن بطہ رحمہ اللہ کی سند سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل فرمایا ہے، لا ترتکبوا مرتکبت اليہود فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل، وہ کام مت کرو جو یہود نے کیا ورنہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو معمولی حیلوں سے حلال کر لوگے، اور فرمایا کہ یہ سند جید ہے۔ نمبر 3، سورہ اعراف کی آیت نمبر 164 کی تفسیر القرآن الکریم میں درج ذیل ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، یعنی اس بستی کے نیک لوگوں میں سے ایک گروہ نے ان لوگوں سے کہا جو اس حیلہ سازی سے شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے۔ جمہور مفسرین کا خیال ہے کہ اس بستی کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک وہ ظالم جو اس حیلہ سازی سے ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، دوسرا گروہ وہ جو ان کو ایسا کرنے سے منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ جو خود اگرچہ نیک تھا لیکن دوسروں کو برائی سے منع نہیں کرتا
کرتا تھا۔ بس یہاں امتن سے مراد یہی تیسرا گروہ ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ گروہ جو برائی سے منع کرنے والوں سے کہتا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو، یہ بھی نیک لوگ تھے اور اپنی طرف سے پورا زور لگا چکے تھے کہ انہیں اس گناہ سے منع کریں، مگر ان کی ہر دھرمی کے بعد ان سے مایوس ہو کر خاموش ہو گئے تھے اور اب ان پر عذاب آنے کے منتظر تھے۔ نمبر 3، سورہ اعراف کی آیات 165 166 کی تفسیر القرآن الکریم میں درج ذیل ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، یعنی جب ہفتہ کی تعظیم کا حکم انہوں نے سرے سے بھلا ہی دیا اور حیلے سے بڑھ کر اعلانیہ نافرمانی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے برائی سے منع کرنے والوں کو عذاب سے بچا لیا اور ظلم کرنے والوں کو بہت سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ اب بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ پہلے ان پر نافرمانی کی وجہ سے ایک عذاب بھیجا گیا، جیسا کہ یہاں بعذاب بئیس فرمایا ہے کہ شاید وہ باز آ جائیں۔ سنیے سورہ سجدہ آیت نمبر 21۔ لیکن جب اس پر بھی باز نہ آئے تو اگلی آیت میں مذکور مسخ کی سزا دی گئی، اور بعض نے فرمایا کہ بعذاب بئیس سے مراد یہی مسخ ہے، لیکن وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا کے بعد دوبارہ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا عذاب تنبیہ کے لیے تھا، پھر بھی جب وہ متنبہ نہ ہوئے بلکہ سرکشی اختیار کی تو ان سرکشوں کو بندر بنا دیا گیا۔ واللہ اعلم۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ تعالیٰ نے برائی سے منع کرنے والوں کی نجات اور ظلم کرنے والوں کو سخت عذاب مثلا قحط یا بیماری وغیرہ میں پکڑنے کا ذکر کیا ہے، اور اس سے اگلی آیت میں سرکشی کرنے والوں کی شکلیں بدل کر بندر بنا دینے کا ذکر فرمایا ہے۔ تیسرے گروہ کا واضح ذکر نہیں فرمایا کہ ان کا کیا بنا۔ اکثر مفسرین کا کہنا یہی ہے کہ صرف اس جرم کا مسلسل ارتکاب کرنے والے ہی عذاب میں گرفتار ہوئے، جیسا کہ بما کانوا یفسقون کے استمرار سے معلوم ہوتا ہے کہ باقی دونوں گروہ بچ گئے۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ بھی برائی سے منع نہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام سے خاموشی اختیار فرمائی تو ہمیں بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے، مگر حافظ ابن کثیر اور اکثر مفسرین نے ان کے بچ جانے ہی کو ترجیح دی ہے، کیونکہ یہ لوگ سرکشی اختیار کرنے والے ہرگز نہ تھے، بلکہ جیسا کہ اسی آیت کے حاشیہ نمبر 1 میں ذکر ہوا ہے، یہ لوگ اس برائی سے نفرت رکھنے والے تھے، اور عین ممکن ہے کہ منع کرنے کے بعد تھک کر ان پر عذاب کے منتظر ہوں، مگر ان پر لازم تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جاری رکھتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کوئی بھی قوم جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر عمل ہوتا ہو پھر وہ اسے بدلنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے۔ ابو داود کتاب الملاحم باب الامر والنہی حدیث نمبر 4338، سنن ترمذی حدیث نمبر 3057، وقال الالبانی صحیح۔ راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ پہلے ان پر بعذاب بئیس آیا جو قحط یا بیماری یا خوف وغیرہ کی شکل میں تھا، اس میں شکار کرنے والے اور اس پر خاموش رہنے والے دونوں گرفتار ہوئے، کیونکہ برائی پر خاموش رہنا بھی ایک قسم کا ظلم تھا، مگر جب بندر بنانے کا عذاب آیا تو یہ صرف ان پر آیا جو اس سرکشی کے مرتکب تھے، اور اب کھلم کھلا بلا جھجک یہ کام کر رہے تھے۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم۔ قرآن کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ ان کی شکلیں بدل کر بندر کی بنا دی گئیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان میں صرف بندروں کی خصلتیں پیدا کر دی گئیں، مگر اس تعویل کی ضرورت تب تھی جب اللہ تعالیٰ کا انہیں بندر بنانا ممکن نہ ہو، یا پہلے ان کی خصلتیں انسانوں والی ہوں اور اب بندروں والی بنا دی گئی ہوں، جبکہ ان کے تمام حیلے ایسے تھے جو سلیم الفطرت انسان کر ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی شے کو مسخ کرے یعنی شکل بدل دے تو نہ اس کے پیچھے رہنے والا کوئی ہوتا ہے اور نہ اس کی نسل ہوتی ہے۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 746، وصححہ الالبانی فی صحیح الجامع حدیث نمبر 5673، عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2663۔ نمبر 5، اس باب میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف آیات پر اکتفا کیا ہے، اگر ان کے علم میں اس کے متعلق کوئی صحیح حدیث ہوتی تو وہ ضرور درج کرتے۔